اس وقت ریاست کے ذہن میں جو ہے وہ کیا چیزیں چل رہی ہیں وہ کافی حد تک اس کے اندر جو ہیں وہ کور ہوتی ہیں. تو اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو کافی تک کانٹیکٹ سمجھ آ جائے گا جو اب میں اگلی بات کرنے جا رہا ہوں. تو اس سارے معاملے کے اندر ایک چیز جو ہے وہ رہ گئی تھی, ذرا میں وہ بھی کور کر لوں کیونکہ تقریباً 3.5 گھنٹے کی وہ بڑی لمبی بریفنگ تھی. تو ظاہری بات ہے سب کچھ ہیومنلی یاد رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن ایک چیز جو مجھے بعد میں یاد آئی وہ میں شیئر کر لوں, اور وہ یہ تھی کہ دہشت گردوں کے حوالے سے یہاں پہ کئی ایسے نیٹ ورکس ہیں جس کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو کی گئی کہ ان لوگوں کے جو فائنینسنگ ہوتی ہے, جو فنڈنگز ہوتی ہیں, وہ کہاں سے ہوتی ہے. تو اس کے اندر کئی ایسی چیزیں ہیں جو ایکچولی اس ساری چیز کو سپورٹ کر رہی ہیں. مثال کے طور پہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں, اس کا جو کاروبار ہے اس کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ جناب یہ بھی دہشت گردی کو جو ہے وہ بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے. اس کے بعد نارکوٹکس یعنی کہ منشیات کا جو کاروبار ہے جو بارڈر کے آس پاس ایریاز میں خاص طور پہ پاک افغان ایریاز کے آس پاس ہوتا ہے, وہاں پہ وہ بھی جو ہے وہ ٹیرر فنڈنگ کو جو ہے وہ کافی سپورٹ کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو تیل کا کاروبار ہے, ایرانی تیل کا کاروبار ہے, وہ بھی کافی حد تک جو ہے وہ ٹیرر فائنینسنگ کو جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں, اور اس کے بعد اس کی اگر جڑیں اٹھا کے دیکھی جائیں تو یہ صرف اور صرف دہشت گردوں کے درمیان اور ان اسمگلرز کے درمیان تک نہیں ہے, بلکہ اس میں کئی سیاستدان, بیوروکریٹس اور بھی بہت سے ایسے شعبے جو ہیں وہ بیچ میں آ جاتے ہیں جو ایکچولی پارٹ اینڈ پارسل ہے اس ساری چیز کا. تو اس کا بھی ذکر کیا گیا تھا. یہ جو بریفنگ ہوئی تھی کل راولپنڈی کے اندر, اس کے اندر یہ ڈیٹیلز بھی جو ہیں وہ شیئر کی گئی تھی. اور ظاہری بات ہے اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان جو ہے, جو آج سے تقریباً کوئی 11 سال پہلے بنا تھا, 10-11 سال پہلے بنا تھا, وہ کتنا کو امپلیمنٹ ہوا, موجودہ جو سیاسی قیادت ہے وہ اس کو کتنا کو امپلیمنٹ کر سکی, اس کے اوپر بھی بہت سے جو ہے وہ سوالات وہاں پہ ہوئے تھے کہ کیا ہم وہ ٹارگٹ اچیو کر پائے, کیا دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اسے ختم کرنے کے لیے کیا رول جو ہے وہ موجودہ حکمرانوں نے یا ماضی کے حکمرانوں نے ادا کیا ہے. بہرحال ایک اور چیز جو کل آئی ایس پی آر کی جانب سے سامنے آئی, وہ جو بھارتی آرمی چیف تھا جس نے ایکچولی ایک دن پہلے یہ ایک خطاب کیا تھا اور پاکستان کو اس نے دھمکی دی تھی کہ جناب اگر آئندہ کوئی تنازع ہوا تو بھارت وہ صبر و ضبط نہیں دکھائے گا جو آپریشن سندور کے دوران دکھایا گیا تھا. سر گنگا نگر میں خطاب کرتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ جی پاکستان کو بھارت کے عزم کو آزمانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اور دہشت گردی کی سرپرستی فوری طور پہ ختم کرنی ہوگی. اگلی بار بھارت ضبط کا مظاہرہ نہیں کرے گا, کارروائی ایسی ہوگی کہ پاکستان کو سوچنا پڑے گا کہ وہ دنیا کا حصہ رہنا چاہتا ہے یا نہیں. اس کے بارے میں کل جو سیکورٹی بریفنگ ہوئی تھی اس کا جواب میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں جو وہاں پہ دیا گیا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعد میں آئی ایس پی آر کی جانب سے باقاعدہ طور پہ ایک پریس ریلیز بھی جو ہے وہ جاری کی گئی اور اس میں کہا گیا کہ جی بھارتی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ ترین سطح سے آنے والے اشتعال انگیز اور جہالت امیز بیانات پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ غیر ذمہ دارانہ بیانات جہریت کے لیے من مانے بہانے گھڑنے کی ایک نئی کوشش کی نشاندہی کرتے ہیں. کئی دہائیوں سے بھارت نے تشدد کو ہوا دینے اور جنوبی ایشیا اور اس سے باہر دہشت گردی کا